خلقه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم رب العزت جل وعلا شانہ سبحانہ وتعالی وتبارک الحمد ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اکرم میں درود و سلام کا عطیہ پیش کرنے کے بعد حاضرین اکرام سامعین لغت شام آج کے اس جمعہ المبارک کے بابرکت موقع پر آج کے اس دن اس وقت میں خالق کائنات نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی یہ اس کی عنایت ازلی ہے یہ اس کی مہربانی ہے اس میں ہمارے کسی عمل کو دخل نہیں اور بندہ جب اس چیز کا اقرار کرتا ہے اللہ کے فضل کا اور اللہ کی رحمت کا اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم جتنا غور سے دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک عمل بتایا فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دعا مبارک کے الفاظ ہیں: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا مفہوم یہ ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ. اس نے مجھے جو یہ رزق دیا، اس میں میری کسی قوت، میرے کسی ہیلے، میری کسی کوشش کا دخل نہیں ہے. جو کھلایا ہے اس نے اپنے فضل سے کھلایا. ورنہ اتنی دعا کرتے کھانے کے بعد: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے بغیر کوشش کے، میرے بغیر کسی ہمت کے اس نے مجھے یہ رزق دیا. یہ اقرار کرے تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک دوسری دعا، تو میں جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا مانگے. یہ سنتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی. اور جو بندہ جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں اس وقت کسی سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے یا زندہ کرتا ہے تو اللہ اسے شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے. نیا کپڑا جب نبی پاک علیہ السلام پہنتے تو دعا فرماتے، اور یہ سنت ہے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے، اور اس پہنانے میں اس کا فضل ہی ہے. میری کوئی قوت، میری کوئی ہمت، میری کوئی کوشش کام نہیں آئی، یہ اللہ نے مجھے لباس پہنایا. بظاہر اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ایک بندے نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پیسہ خرچ کر کے اس نے کپڑے لیے، اس نے اس کی سلائی درزی کو دی، پھر وہ کیسے کہے کہ میری کوئی کوشش نہیں ہے، میری کوئی ہمت نہیں ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کا ایک قول جو حضرت شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے کہ امام باقر سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ جو قلبی طور پر اللہ کے قریب ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور ایک وہ جو اللہ سے دور ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی جائیداد کو، اپنی شہرت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے وہ خدا سے دور ہوتا ہے، اور جو اپنی محنت نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. جو یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں میرے کسی عمل کو دخل نہیں ہے، یہ سب اس مالک کا فضل ہے، اس رب کی مہربانی. اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس کی مہربانی اگر ہماری زندگیوں میں شامل نہ ہو تو ہماری زندگیاں کسی کام کی نہ رہیں. یہ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے. ایک حدیث شریف میں اس کی باقاعدہ ہمیں تشریح ملتی ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے. مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان آ گئے تو آپ نے جو امت کی مائیں، ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں، نبی پاک علیہ السلام کے حرم محترم، ان کے حجروں میں پتہ کروایا کہ مہمانوں کے لیے کوئی کھانا مل جائے. لیکن ایسا اتفاق تھا کسی بھی حجرے میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے
کئی دن تک نبی پاک علیہ السلام کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ سارا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے اتنا تو مانگیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت کھانا تو ہو، جب کھانے کا وقت ہو کھانا تو ملے۔ تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں ایک وقت کھانا کھا لوں، ایک دن بھوکا پیٹ ہو۔ یہ جو فقر تھا، یہ فقر مبارک سرکار کا اختیاری تھا، یہ نہیں تھی کہ کوئی مجبوریاں تھی۔ کئی دن تک نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی زوجہ پاک کے حجرے میں کوئی کھانے کے لیے چیز موجود نہیں تھی، لیکن آپ مہمان آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو عرض کرنے لگے کسی گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے الفاظ پہ غور کریں، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں فضل کا اور رحمت کا، فضل مانگتے ہیں اور رحمت مانگتے ہیں۔ دعا کر کے آپ فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ایک روسٹ بکرا لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ مہمانوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ ہم نے اللہ سے دو چیزیں مانگی تھی، فضل بھی اور رحمت بھی۔ فضل تو آ گیا ہے اور ہم رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ فضل آ گیا ہے اور ہم اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہیں۔ یہ جب تک فضل کی حقیقت ہم پہ نہ کھلے، میرے حضرت صاحب قبلہ جب ان کے سامنے فضل کا ذکر آتا تو اس طرح ان کا چہرہ مبارک خوش ہوتا، کھل اٹھتا۔ وہ جانتے تھے کہ فضل کیا چیز ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں برے صغیر میں، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں۔ چند بندے تھے جن کو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے خلافت دی۔ خلافت دینا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس کو آپ خلافت دے رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ایک منصب پر بٹھا رہے ہوتے کہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق خود بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی چلانا ہے۔ تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم لوگوں کو خلافت دی، ان میں ایک حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی 3-4 کتب جو مجھے ملی ہیں، جو پڑھنے کی توفیق ملی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ ان سے رابطے میں رہتے تھے، ان کو ساتھ لے کر دعا کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ اقبال گئے۔ مشہور واقعہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کہ جب آپ وہاں حاضر ہوئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ سلام کرنے کے بعد باہر نکلے تو خواجہ حسن نظامی نے فرمایا کہ یہاں باہر مرزا غالب کی قبر بھی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں نہیں تھا کہ مرزا غالب کا مزار دربار ہے۔ بہت بڑی بات کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو عام طور پہ اس طرح بیان کر دیا جائے تو فوراً فتویٰ لگ جائے، وہ جملہ میں بیان نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ ہم ضرور چلیں گے ان کے مزار پہ۔ جب حاضر ہوئے تو وہاں ایک غزل پڑھی جا رہی تھی، کوئی خوش آواز نوجوان غالب کا کلام پڑھ رہا تھا۔ اس ایک شعر پر اقبال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور عقیدت لوٹ کر لوہے مزار کا بوسہ دیا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ اس میں آخر جا کر ایک شعر تھا، اٹھیے کیا وہ لذت خواب سحر گئی۔ تو خواجہ حسن نظامی نے قرآن مجید پر جو غور و فکر کیا تو 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی اور اپنی زندگی میں شائع کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد وہ شائع ہوئی۔
اس میں آپ نے بعض اسرار لکھے قرآن مجید کے. سورہ نساء کی آیت ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ اپنے فضل سے دے. تو آپ نے اس پہ تحقیق کی. فرمایا میں سوچتا رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے اس طرف لوگوں کی توجہ کیوں نہیں کی، یہ بات پہلے لوگوں نے کیوں نہیں کی، اس بات پہ غور کیوں نہیں کیا کہ فضل کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے لغت کی تحقیق بیان کی. کوئی بھی چیز جو زیادہ ہو اس کو فضل کہتے ہیں، جو بچی ہوئی ہو. جہاں بھی فا دعاد اور لام آئے گا عربی زبان میں وہاں یہ معنی ضرور پایا جائے گا. اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اشتقاق کے ذریعے الفاظ کی حقیقت تک پہنچنا. اور اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں علم الاشتقاق پر، کہ لفظ اس بنیادی طور پر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے جس معنی میں استعمال ہوگا وہاں اس کے بنیادی معنی کا خیال ہوگا. اس کی مثال میں نے گزشتہ خطبات میں بھی کئی بار دی ہے، کئی مثالیں دی ہیں. لفظ فضل جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب ہے کوئی چیز بچی ہوئی ہے. جیسے ایک گندم کا ڈھیر ہے اور آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو ان بوریوں میں ڈال دو. آپ نے 5 بوریوں میں وہ گندم ڈال لی اور کچھ بچ گئی. یہ جو بچ گئی ہے اس کو فضل کہیں گے، جو زیادہ رہ گئی ہے. اب لغت کا جب معانی پہ بات کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اس میں ایسی مثالیں بھی آ جاتی ہیں جو عام طور پہ بندے کو اس سے توخش ہوتا ہے، عجیب سی محسوس ہوتی ہیں، لیکن لغت میں یہ باتیں چلتی ہیں. ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں جتنا ہمارے جسم کی ضرورت ہوتا ہے وہ جا کر جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور جو جسم سے بچ جاتا ہے جس کی ضرورت جسم کو نہیں ہوتی وہ جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اور باہر جو ہمارے جسم سے چیزیں نکلتی ہیں چاہے پیشاب کی صورت میں ہو یا پخانے کی صورت میں، عربی زبان میں اس کو فضلات کہا جاتا ہے. فضلہ جو چیز بچ گئی ہے، جسم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جسم سے باہر آ گئی ہے، جسم سے باہر ہے، اب اس کی ضرورت ہے، اس کو فضل کہیں گے. جو چیز بچی ہوئی ہوگی اس کو فضل کہیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، وہاں اس کا معنی کیسے ہوگا. تو فرمایا مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس کائنات کو بنانے سے پہلے مخلوق کے نصیب لکھ دیے. ہم سب کے نصیب لکھ دیے گئے، کس کو کتنا علم ملے گا، کس کو کتنی اولاد ملے گی، کس کے پاس کتنی دولت ہوگی، کون کتنے حج کرے گا، کون کتنے عمرے کرے گا، کس کے پاس کتنی پراپرٹی ہوگی، دولت ہوگی، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اپنے ارادے سے سب لوگوں کے نصیب لکھ دیے. اب جس کا نصیب ہے اسے مل کے رہے گا. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب سے زیادہ دینا چاہے تو اللہ نے اپنے ایک طاقت کو دوسری طرف رکھ دیا، اس کو فضل کی طاقت کہتے ہیں. نصیب سے زیادہ جس کو ملے گا اللہ کے فضل سے ملے گا. اب ہم غور نہیں کرتے، احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ دعا مانگو. اب جب مسجد سے باہر نکل جاؤ گے، جب آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، آپ پر فضل بھی اتر رہا ہے، رحمت بھی اتر رہی ہے. جب باہر نکل کر دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا ہے پھر آپ کو فضل کی ضرورت بھی ہے اور رحمت کی ضرورت بھی ہے. اس لیے فرمایا مسجد سے جب باہر نکلو تو اللہ سے دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ اب سوال کرتا ہوں تیرا فضل بھی شامل حال رہے، تیری رحمت بھی شامل حال رہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ پر کچھ قرض تھا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ اپنے حلال کو دے کر ہر حرام سے مجھے بچا لے. اللہ مکفنی، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، بحلالک عن حرامک، حلال اتنا دے
حلال کی طرف اتنی توجہ ہو کہ حرام سے میں بچ جاؤں، وہ اغننی بفضل کا، اور مجھے بے نیاز کر دے اپنے فضل سے، امن سوا کا، کہ تیرے سوا مجھے کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔ مجھے عالم دین مدینہ طیبہ میں اس بار ان سے ملاقات ہوئی، ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ فرمان لگے ایک سفر میں تھا، سفر بھی نیکی کا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب سفر ایسا تھا جو سفر کے دوران غیر محرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی تھی۔ تو ایک بندہ جب جوانی کی عمر میں ہو تو خیال اس کا غلط جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ دعا پڑھوں، اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ حلال کی طرف توجہ کر کے حرام سے مجھے بچا دے۔ ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے لیے، وہاں رزق کا معاملہ ہے، لیکن ان کا ذہن کیسا اس طرف گیا کہ یہ دعا اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام سے توجہ ہٹا کر حلال میں مصروف کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے علی، اگر پہاڑوں کے برابر بھی تمہارا قرض ہوگا اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ یعنی یہ فضل ہوگا، اس میں ظاہری اسباب کو پھر دخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے بندے کو پھر ضرورتیں اس کی پوری کر دیتا ہے، اس کو بے نیاز فرما دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ ایسی مکمل تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ایسی مکمل دعائیں ہیں، اگر ہم آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، ہر بندے کے لیے، اپنے آپ کے لیے یہ ضروری سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے کس طرح بندوں کی تربیت کی ہے۔ مشکات شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، اب تربیت کا انداز دیکھیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا سارے گھرانے میں سخاوت بہت زیادہ تھا، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی۔ لوگ آ کر جو نذرانے دیتے وہ اللہ کے بندوں پہ، حضور کی امت پہ خرچ کر دے۔ بحرین سے ایک مرتبہ آپ کو ایک ہدیہ آیا، 90,000 درہم صبح کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے، سورج غروب ہونے سے پہلے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بہت زیادہ سخاوت کی طرف ان کا رجحان تھا، کیونکہ سرکار کی تربیت ایسی کہ آپ نے دنیا کو دل سے نکال دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو صحبت پانے والے ہیں، سرکار کی جن کو صحبت ملی، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دے، وہ کیسے لوگ تھے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے تھے، جسم یہاں ہوتے تھے، ان کے دل آخرت میں لگے ہوتے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، دنیا کے اندر کوئی بات ہو گئی، ان کا خیال آخرت کی طرف چلا جاتا تھا۔ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا 17 دن ہو گئے اور جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلے جاتے ہیں، دوبارہ تازہ دم ہو کر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر نتیجہ نکلے بغیر واپس نہیں جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اور اللہ رسول اس کے محبوب، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے رات گزرنے کے بعد صبح کے وقت جھنڈا سید علی شیر خدا کو دیا۔ اتنی یہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو جھنڈا آپ نے حضرت علی کو دیا ہے، ان کے ہاتھ میں بہت سجدہ ہے، قیامت کے دن بھی آپ کا ایک جھنڈا ہوگا، وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ قیامت کے دن بھی تو ایک جھنڈا ہوگا، ساری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، یا رسول اللہ اس دن جھنڈا کس کو دیں گے؟ فرمایا جس کو آج دیا ہے میدان ہمیشہ بھی میرا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب خیبر کے میدان میں جھنڈا دیا، حضرت جابر کا دل آخرت کی طرف چلا گیا، یعنی ان کے دل آخرت میں لگے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی
سیدہ عائشہ صدیقہ نے سلام اللہ علیہ نے جب بکری کو ذبح کروا کر تقسیم کروا دی، اس کی جو دستی تھی جس کو عربی زبان میں کتف کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو بکری کا بھیڑ کا جو بازو کا یہ اگلے دو حصے جو ہے بازو کے، یہ آپ زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ آپ سیرت پڑھیں کہ خیبر میں جو یہودیوں نے جو زہر دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ اسی گوشت پہ لگایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، فرمایا دستی بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیتے ہی فرمایا کہ یہ گوشت بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دستی کا گوشت رکھ لیا، بازو کا گوشت، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ مشکات کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ گھر میں کیا کھانے کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری ذبح کی تھی، گوشت سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، ایک بازو کا دستی کا گوشت باقی ہے، تھوڑا سا گھر کے لیے باقی ہے۔ اور میں عائشہ باقی تو وہ ہو گیا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، باقی تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ کیسا تربیت کا انداز تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جو تمہارے پاس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس چلا جائے گا وہ باقی ہو جائے گا۔ چیز اللہ کے پاس، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی بندہ کسی بھیڑ بکری کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں بڑا کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اس طرح جو آپ اللہ کی راہ میں جو مال دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں بڑا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو بڑا کرتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ جب کسی مسکین کو کوئی خدمت کرتے، اس پہ کوئی مہربانی کرتے، کسی مسکین غریب کو کوئی چیز دیتے تو اس کے ہاتھ سے وہ صدقہ لے کر پھر اپنے ہاتھ میں رکھتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس صدقے کو ایک نسبت ہو جاتی۔ عرض کیا کہ اپنے آپ سے آپ نے کسی کو پیسے دیے، درہم دیے، دینار دیے، پھر اس غریب سے لے کر اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ہاتھ سے ہو کر جاتا ہے۔ فرمایا میں اس نسبت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس دستے قدرت سے وہ اس کی نسبت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے دوبارہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ یہ تعلیمات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آگے آپ کے اہل بیت نے، صحابہ اکرام نے۔ امام حسن علیہ السلام ایک باغ سے گزرے، ایک غلام تھا اور وہ مالک نے اس کو روٹی بھیجی ہوئی تھی، وہ باغ میں کام کر رہا، ایک لقمہ وہ خود کھاتا تھا، دوسرا سامنے بیٹھے ہوئے کتے کو ڈال دیتا تھا۔ آپ کو یہ بات اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ عام بندہ تو اس طرح گزر جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے امام حسن، اے رسول اللہ کے بیٹے، جب میں لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتا امید لگا کر میری طرف دیکھتا ہے، پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی آس کو توڑ ڈالوں۔ ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اس کو کھلاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ ابان بن عثمان کا باغ ہے۔ فرمایا تم غلام کس کے ہو؟ عرض کیا میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں، یہ ان کا باغ ہے۔ آپ ابان بن عثمان کے پاس چلے گئے، فرمایا کہ وہ باغ تمہارا ہے اور اس میں غلام تمہارا ہے، میں اس باغ کو اور اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہیں پہ سودا کر لیا، غلام بھی خرید لیا، باغ بھی۔ واپس تشریف لائے، ابھی وہ مصروف تھا، باغ میں کام کر رہا تھا۔ فرمایا میں نے تیرے مالک سے تجھے خرید لیا ہے اور میں تجھے اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ صرف تجھے آزاد نہیں کرتا، یہ باغ بھی میں نے خرید لیا ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں، یہ تیرا باغ ہے، تو اس کا مالک ہے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت تھی، آگے آپ کے خاندان نے اس پر ایسے یہ کام کیا۔ ابو نصر ایک مصر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جملہ لکھا ہے، اور اگر درد دل والا بندہ ایک بار سنتا ہے تو دل پھٹتا ہے بندے کا۔ انہوں نے لکھا کچھ چیزیں لکھنے کے بعد کہ امت رسول اللہ کے خاندان کو سمجھ نہیں سکی۔ رسول اللہ کا خاندان درخت، ایک ایسے صحرا میں لگے ہوئے درخت کی طرح ہے جو خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے، اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ عطا کرتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔